پیارے بچوں، ابھی آپ کو جماعت 8ویں کی اردو بال بھارتی کی کتاب کا پہلا سبق پڑھایا جائے گا۔ آپ کتاب اپنے سامنے لے کر بیٹھیں اور ویڈیو میں سے جو آواز آئے گی اس آواز کے بعد آپ اپنی کتاب میں انگلی رکھ کر پڑھتے جائیں۔ سبق نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی نے حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں۔
ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صاحب الرائے تھے۔ کوئی تنازع پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت
ان کی خیریت دریافت کرتے ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگی علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا، وہ خود بھوکے رہ جاتے، لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے۔ ان کا غلام کمبر ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی چادریں خریدی۔ پھر کمبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔
ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس کو اپنے کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ یہ زرہ آپ ہی کی ہے اور زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی زرار ازدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے۔ فیصلہ کن بات کہتے تھے۔ ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا۔ وہ علم کا سرچشمہ تھے۔ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے۔ معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے۔ اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بھیجی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔
زخمی کر دیا. اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جابر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی.